Good evening. Happy New Year. تو ہاں جی، اس سال کی پہلی بائبل سٹڈی ہے، لیکن سلسلہ پرانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں ہم نے پچھلے سال اپنی بائبل سٹڈی چھوڑی تھی، ہم عبرانیوں کے خط کا مطالعہ کر رہے تھے اور آج ہم اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا اعادہ کر لیں جو پیچھے ہم چیزیں سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک مفسر نے کہا کہ عبرانیوں کا خط از اباؤٹ گلوریس جیزس، جلالی یسو کے بارے میں، اور اس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کا جلال نظر آتا ہے. ہم اس بات کر چکے ہیں کہ اس کی آتھرشپ تھوڑی سی ذرا ڈیبیٹیبل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پولس نے لکھوایا کسی اور سے، کچھ کہتے ہیں اپلوس نے لکھا، اور کچھ کہتے ہیں برنباس نے اس خط کو تحریر کیا. لیکن جس نے بھی لکھا اس نے یہودیوں کے لیے لکھا، اور سلسلہ وار وہ یہودیوں کی شخصیات اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یسوع کو کمپیئر کرتا چلا جا رہا ہے. اور میں نے کہا تھا حالات کیا تھے کہ پرسیکیوشن کی وجہ سے جو یہودی مسیحی ہو گئے تھے اب وہ واپس جانا شروع ہو رہے تھے، تھوڑے سے ڈس ہارٹنڈ ہو گئے تھے، تھوڑے سے ذرا دل برداشتہ ہو گئے تھے، اس لیے اب وہ واپس جانے کی سوچ رہے تھے. تو خط کا مصنف ان کو انکریج کرتا ہے کہ نہیں، یو ہیو ٹو اسٹک آن، جو چیز آپ نے اپنا لی ہے اس کو چھوڑے نہیں. اور پھر وہ یسوع کو پہلے باب میں ہم نے دیکھا تھا شروع کی 3-4 آیات میں کہ اس نے پرانے عہد کے نبیوں کے ساتھ یسوع کو کمپیئر کیا اور یسوع کو افضل قرار دیا. پھر ہم نے دیکھا اس نے فرشتوں کے ساتھ یسوع کو کمپیئر کیا اور فرشتوں سے یسوع کو افضل قرار دیا. اس کے بعد وہ موسیٰ پہ آ گیا جو سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی ہے پرانے عہد نامہ کی. اس کے ساتھ اس نے یسوع کو کمپیئر کیا اور ہر جگہ وہ یسوع کی فضیلت کو بیان کرتا چلا آیا. اور چوتھے باب سے ایک سلسلہ شروع ہوا جو آج 7ویں باب پہ ختم ہو جائے گا، جہاں پر خط کا مصنف یسوع کو ہارون سے کمپیئر کر رہا ہے، ایرن سے کمپیئر کر رہا ہے، یعنی سردار کاہن سے کمپیئر کر رہا ہے. اور وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ سردار کاہن ہارون سے بھی بہتر ہے. ہم نے پچھلی سٹڈی میں سیکھا تھا کہ کہانت موسیٰ کو نہیں دی خدا نے، کاہن بنایا موسیٰ کے بھائی ہارون کو، اور وہ پہلا سردار کاہن تھا. اس کے بعد پھر اسی کی اولاد میں سے کہانت آگے چلتی رہی. دیکھیں، لاویوں کو مقرر کیا خدا کے گھر کی خدمت کے لیے، لاویوں میں سے پھر موسیٰ کو بھی چن لیا اور ایک مختلف خدمت کے لیے، اور ہارون کو بھی چن لیا ایک مختلف خدمت کے لیے. تو جتنے بھی کاہن ہیں یا کاہن ہوتے تھے وہ سب، ان کے لیے ایک کوالیفیکیشن بہت ضروری تھی کہ وہ بنی ہارون ہو، وہ ہارون کے گھرانے میں سے ہوں. ٹھیک ہے، تو ہارون پہلا سردار کاہن تھا. اور خط کا مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع کی کہانت کیسے ہارون کی کہانت سے بہتر ہے، اور یسوع کیسے ایک بہتر سردار کاہن ہے، ایک بڑا سردار کاہن ہے. اور آج وہ اس پوری اپنی ڈیبیٹ کو 7ویں باب میں ختم کرے گا. اور آج کا ہمارا جو حوالہ ہے وہ 7واں باب ہے پورا. میں پورا نہیں پڑھ رہا، ساتھ ساتھ ہم چلیں گے تو چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. اب جو پوائنٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ یسوع ہارون کی طرح کاہن نہیں ہے. ہی از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف اے چیف پریسٹ، اس کی قسم ہی علیحدہ، اور وہ کس طریق کا سردار کاہن ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہارون کے خاندان میں پھر کاہنوں کے طریق تھے، یعنی ان کے گروہ تھے. تو آج وہ ہمیں یہ بتانے جا رہا ہے کہ یسوع ہارون کی طرح کا کاہن نہیں ہے. یسوع کا ایک مختلف سورس ہے، اس کی کہانت کی سورس ایک مختلف سورس ہے. میں 6 باب کی آخری 2 آیات آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں.
چھٹا باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیات، وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردے کے اندر تک بھی پہنچتا ہے، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے۔ تو یسوع ہارون کے طور پر کاہن نہیں ہے، یسوع ملک صدق کے طور پر کاہن ہے۔ His priesthood is a different type, a different kind of priesthood، مختلف ہے۔ اب اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملک صدق تھا کون۔ کلام میں صرف 3 جگہ ملک صدق کا ذکر ہے، ایک یہاں پر عبرانیوں کے خط میں، ایک زبور 110 میں جس کی کوٹیشن ہمیں ابھی تھوڑی دیر بعد ملے گی، اور ایک پیدائش کی کتاب کے 14ویں باب میں، 14th chapter of Genesis۔ اور وہاں کیا ہوا تھا کہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، چھوٹے چھوٹے بادشاہ تھے، چار بادشاہ ایک طرف ہو گئے اور 5 بادشاہ ایک طرف ہو گئے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، وہ 4 بادشاہ جو تھے وہ جیت گئے، ٹھیک ہے، اور وہ لوٹ کا سامان اپنے ساتھ لے کر جانے لگے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی قیدی بنا لیا، اور جو ہارے ہوئے بادشاہ تھے ان میں سدوم کا بادشاہ بھی شامل تھا، اور سدوم وہ شہر تھا جہاں پر ابرام کا بھتیجا لوط رہتا تھا۔ تو وہ لوط کو اور اس کے خاندان کو بھی قیدی بنا کر لے گئے۔ یہ خبر ابرام تک پہنچی۔ دیکھیں، یہ خانہ بدوش لوگ ہیں، ابرام جو تھا خانہ بدوش تھا نا، تو جب خدا نے اس کو کہا ہوگا میں یہ زمین تجھے اور تیری اولاد کو دوں گا، میرا نہیں خیال وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوا ہوگا۔ ان کے لیے زمین میٹر نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے تو آج ادھر ہیں، کل کہیں اور چلے جانا ہے، پرسوں کہیں اور چلے جانا ہے۔ خانہ بدوشوں کے لیے فیملی ٹائز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، شریکہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ مصیبت کی گھڑی میں شریکہ ہی پھر کام آتا۔ تو اب بھتیجا ہے، خبر ملی بھتیجے کو، تو اس کے خاندان کو سب کو وہ لوٹ کا مال غنیمت میں قید کر کے لے گئے ہیں۔ ابرام غصے میں آ گیا ڈیفینیٹلی، اور اس نے 318 لوگ اکٹھے کیے اور گیا، ان بادشاہوں کا پیچھا کیا، ان کو ہرایا، اور اپنے بھتیجے کو، اس کے خاندان کو رہا کروایا، اور لوٹ کا سارا مال لے کر واپس آنے لگا۔ جب وہ آ رہا تھا تو رستے میں ایک شخص اس کو ملا، یہ پڑھیے گا 14واں باب پیدائش کی کتاب کا، اچھی کہانی ہے۔ ایک شخص ملا جس کے بارے میں کہا گیا وہ سالم کا بادشاہ ملک صدق تھا۔ ملک کیسی بادشاہ کو کہتے ہیں؟ وہ ملک صدق تھا، اور وہاں لکھا ہے کہ وہ روٹی اور میں لے کر آیا۔ میں سوچ رہا تھا روٹی اور میں کی ہمارے لیے کتنی سگنیفیکنٹ ہے نا، ہم خداوند کی میز مناتے ہیں نا، we celebrate Eucharist، اور پھر ہم خداوند کے بدن میں اور اس کے خون میں روٹی اور میں کے وسیلے سے، تو پروبیبلی وہ جو اشارہ بانی کا شاید ایک کانسیپٹ ہے وہ وہاں سے چلا آ رہا تھا۔ تو وہ ابرام کے لیے، ابھی وہ ابراہم نہیں ہوا، ابرام ہے، اس کے لیے روٹی اور میں لے کر آیا، اور ابرام نے اپنے سارے مال کی، وہ جتنا مال واپس لے کر آیا تھا لوٹ کا، اس سارے مال کی دے یکی اس کو دی۔ اب عبرانیوں کے خط کا مصنف کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ہارون کے طریقے کا قائم نہیں، یسوع مسیح جو ہے وہ ہارون کے طریق کا قائم نہیں ہے، ہارون کے طور پر قائم نہیں ہے، بلکہ وہ ملک صدق کے طور پر قائم ہے اور ہمیشہ تک قائم ہے، اس کی کہانت ختم نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے نا آج کل ہیکل نہیں ہے،
ایک دیوار ہے ہیکل کی، ہیکل نہیں ہے تو کہانت نہیں ہے. اور اگر وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہیکل بنائیں تو بنی ہارون کو بھی تو ڈھونڈنا پڑے گا، کہانت کون کرے گا؟ لوگوں کو شجرے اپنے ٹٹولنے پڑیں گے کہ کون ہارون کے خاندان میں سے. تو لیکن اس وقت کہانت موقوف ہے نا، بنی ہارون کی کہانت موقوف ہے کیونکہ ہیکل ہی نہیں ہے. کہانت ختم ہو گئی ایک طریقے سے. لیکن یسوع کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ملک صدق کے طور پر ہمیشہ تک کائن ہے. اب میں نے کہا یہ بڑی مسٹیریس قسم کی ایک شخصیت ہے جو اچانک سے آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی ذکر ہمیں دوبارہ نہیں ملتا. لیکن عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے that he was a type of Jesus. پرانے عہد نامے میں بہت ساری چیزوں کو عکس کہا جاتا ہے، وہ یسوع کا عکس تھی. اصل کون تھا؟ یسوع تھا. اور ان میں سے ملک صدق بھی ایک ہے جو کہ ٹائپ تھا. اینٹی ٹائپ یسوع ہے، ٹائپ ملک صدق تھا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کائن بن کر ہماری خاطر پیشرو کے طور پر داخل ہوا. پیشرو کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہم سے پہلے داخل ہو چکا ہے. اب وہ پہلے بیان کرتا ہے ملک صدق اور ابراہیم کا رشتہ کیا تھا. 7ویں باب کی پہلی آیت. اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے. جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی. اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دہیکی دی. یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ. یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، وہ دیکھیں بڑی خوبصورت بات اس نے کہہ دی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یسوع ملک صدق کا مشابہ ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ملک صدق یسوع کا مشابہ تھا، وہ اس کی ٹائپ تھا، عکس تھا. ٹھیک ہے، سملیرٹیز بیان کر رہا ہے. وہ سملیرٹیز کیا ہے؟ ایک اس کا نام ہے. نام کیا ہے؟ ملک صدق، راست بازی کا بادشاہ. اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ میرا بادشاہ راست باز ہے. یسوع کے لیے ایک نام استعمال ہوا شاید ملاکی کی کتاب میں، آفتاب صداقت، the son of righteousness. کیا کہا یوحنا نے اپنی انجیل کے پہلے باب میں، انجیلی بیان کے پہلے باب میں؟ اور فضل اور سچائی سے، صداقت سے، رائچسنس سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. تو وہ صداقت کا بادشاہ ہے، راست بازی کا بادشاہ ہے. یسوع بھی راست بازی کا بادشاہ ہے، آفتاب صداقت ہے. پھر وہ سالم، یعنی جہاں کا وہ بادشاہ تھا وہ جگہ سالم کہلاتی ہے. جغرافیکلی یہ یروشلم ہے، لیکن اس وقت ابھی یروشلم کا وجود نہیں تھا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی. اور یسوع کے بارے میں یسایہ نے کیا کہا؟ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، امن کا بانی ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے. تو مماثلت ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ملک صدق ہے، یسوع بھی ملک صدق ہے. وہ بھی سلامتی صلح کا بادشاہ ہے، یسوع بھی صلح کا بادشاہ ہے. پھر تیسری بات، یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. اس کی کوئی جینیالوجی نہیں ہے، نسب نامہ نہیں ہے. وہ کہاں سے آیا ہمیں نہیں پتا. He just appeared، ہے نا. کچھ مجھے لگتا ہے اماؤس کی راہ والی کہانی ہے نا. وہ آ گیا کہیں سے، پھر روٹی بھی توڑ کے ان کو دی. ٹھیک ہے،
تو ہی جسٹ اپیئرڈ ہے نا، نہ اس کا کوئی شروع ہے نہ اس کا کوئی آخر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہی از اٹرنل، وہ ازلی ہے، ابدی ہے. جان بوجھ کے اس کا نام نسب نامہ ہمیں بتایا گیا، نہ اس کی ابتدا کے بارے میں نہ اس کی انتہا کے بارے میں. تو جو لا ابتدا اور لا انتہا ہے وہ پھر ایک ہی ذات ہے. اور یسوع کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ الفا اور اومیگا ہے. تو مماثلت ہے دونوں میں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یسوع ملک صدق کے جیسا تھا. وہ ابراہم کو ایک ٹریلر دکھا دیا گیا کہ جب اصل آئے گا تو وہ کیسا ہوگا، رائٹ. تو وہ پروٹوٹائپ تھا، وہ صرف ایک جھلک تھی آنے والے مسیح کی. ٹھیک ہے، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ یسوع کی کہانت جو ہے وہ ہارون کے طور پر نہیں ہے، یہ ملک صدق کے طور پر ہے. اور پھر اس نے ہمیں بتا دیا کہ ملک صدق میں اور یسوع میں کون کون سی مشابہت ہمیں نظر آتی. میں نے کہا بس وہ 14 باب ہے جہاں پر اس کا ذکر ہے، اس کے بعد یا تو پھر ہمیں زبور 110 دیکھنا پڑے گا اور یا پھر ہمیں عبرانیوں کے خط کا یہ حصہ دیکھنا پڑے گا جہاں پر ملک صدق کا ذکر ہمیں ملتا. چوتھی آیت دیکھیں. پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دے یکی دی. اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہم ہی کے صلب سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق دے یکی لیں، مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے اس نے ابراہم سے دے یکی لی، اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہی. اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے. دونوں کنٹمپرری ہیں نا، ہم اثر ہیں. ایک طرف ملک صدق ہے اور دوسری طرف ابراہم ہے. ایک ہی وقت میں دونوں ہمیں نظر آتے ہیں. ان میں سے بڑا کون ہے؟ کیا کہہ رہا ہے عبرانیوں کے خط کا مصنف؟ ان میں سے بڑا کون ہے؟ ملک صدق بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے بڑا ہے کہ ایک تو ابراہم نے اس کو لوٹ کے مال میں سے دے یکی دی، ٹھیک ہے. دوسرا اس نے ابراہم کے لیے برکت چاہی، ٹھیک ہے. تو بڑا چھوٹے کو برکت دے سکتا ہے نا، چھوٹا تو بڑے کو برکت نہیں دے سکتا. تو وہ کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہے کہ ملک صدق جو تھا وہ ابراہم سے، وہ مسیح جیسا تھا اور ابراہم سے بڑا. اور یسوع نے بھی کیا کہا تھا یہودیوں کو؟ اس سے پہلے کہ تمہارا باپ ابراہم تھا میں ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو کاہن تھے لاوی کس کی اولاد تھے؟ ابراہم کی. تو جب ابراہم جھک رہا ہے برکت لینے کے لیے ملک صدق سے، تو اس کے بدن میں، اس کے صلب میں وہ لاوی بھی اور ہارون بھی اور اس کی اولاد بھی سب اس کے سامنے جھک رہے ہیں برکت پانے کے لیے. اس لیے وہ ہارون سے بھی بڑا ہے. پھر ملک صدق جو ہے لاویوں سے بھی بڑا ہے اور ہارون سے بھی بڑا ہے، کیونکہ وہ ابراہم کے نسب نامے میں شامل ہیں. اور ان کے پاس اتھارٹی کیا تھی؟ کاہنوں کے پاس یا لاویوں کے پاس اتھارٹی کیا تھی؟ ان کو اتھارٹی ملی تھی شریعت کے وسیلے سے، ہے نا. کیا کہتا ہے یہاں؟ اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہم کے ہی کے صلب سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق دے یکی لیں. ان کے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ اپنی اتھارٹی نہیں ہے. ورنہ کیا ہے، لاوی میں اور دوسرے قبیلوں میں کیا فرق تھا؟ سب ابراہم کی اولاد ہے، سب یعقوب کی اولاد ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے.
لیکن خدا نے اپنی شریعت کے وسیلے سے ان کو فضیلت دی تھی کہ وہ دوسروں سے دے یقی لیں. اور کاہن کیا کرتا تھا؟ کاہن برکت بھی دیتا تھا سب کو. اگرچہ وہ کہہ رہا ہے اگرچہ کہ سب ابراہم کی اولاد تھے، لیکن خدا نے لاویوں کو اور کاہنوں کو اوپر کا مرتبہ دیا تھا. لیکن اگر خدا یہ رتبہ نہ دیتا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کی اتھارٹی جو تھی، ان کا اختیار جو تھا، وہ کہاں سے ڈرائیو ہو رہا تھا؟ وہ شریعت سے ڈرائیو ہو رہا تھا. شریعت کے مطابق دوسروں کو دے یقی لا کر اپنے ہی بھائیوں کو دینی تھی، لیکن ان بھائیوں کو خدا نے ایک افضل مقام دیا تھا. اور وہ یہ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ابراہم ملک صدق بڑا ہے، ابراہم چھوٹا ہے، کیونکہ ملک صدق نے اس سے دے یقی لی اور اس کے لیے برکت چاہی. 8ویں آیت، اور یہاں تو مرنے والے آدمی دے یقی لیتے ہیں، مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے. اس کی موت کا کوئی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہ یسوع کی طریق پہ ہے تو وہ زندہ ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں، ابھی بات ہو رہی ہے ابراہم اور ملک صدق کی. ابھی تو کہانت شروع بھی نہیں ہوئی. پتہ نہیں کتنی صدیوں کے بعد کہانت جا کر ابھی شروع ہوگی، ابھی شروع نہیں ہوئی. لیکن خدا نے اپنے بندہ کو، ملک صدق کو، ایک کاہن کے طور پر پیش کر دیا جو پیشرو تھا یسوع مسیح کا. تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ جو لیتے تھے دے یقی، اختیار کس نے دیا؟ خدا نے دیا، شریعت کے وسیلے سے دیا کہ تم دے یقی لے سکتے ہو. وہ دے یقی لیتے رہے جب تک زندہ ہیں، جب مر گئے تو بس دے یقی بھی پھر دوسرے کائن کے پاس جاتی ہوگی. انہوں نے کہا ان کی کہانت ان کی زندگی تک ہی تھی، بس اس کے بعد ختم ہو گئی. لیکن ملک صدق ابد تک زندہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کہانت جو تھی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی تھی. اور پھر یہ دیکھیں کہ وہاں کہانت ٹرانسفر ہوتی تھی، ہے نا؟ کیوں ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی؟ اور بہت سارے کاہن چاہیے تھے، اس لیے کہ موت تھی. مر جاتے تھے اس لیے بہت سارے کاہن چاہیے تھے. اور لیکن یہاں ایک ہی کاہن کافی ہے، کیونکہ اس نے مرنا نہیں ہے، وہ ابد تک کاہن ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ملک صدق جو ہے، ہی از اے بیٹر ٹائپ آف اے چیف پریسٹ. وہ بہتر طور کا سردار کاہن ہے. اس کی کہانت ابدی ہے. اس کا اختیار اس کی زندگی کے وسیلے سے ہے، شریعت کے وسیلے سے نہیں ہے. وہ ابد تک چونکہ خود قائم ہے، وہ کہانت کر سکتا ہے. دیکھیں، یہودیوں کے لیے کاہن بہت امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے نا. کیوں؟ ایک تو گناہ سے چھڑوانا ہے ان کو، ہے نا؟ جب کاہن قربانی کرتا تھا نا، اگر کاہن قربانی نہ کرے گا تو ان کا گناہ تو اپنی جگہ قائم ہے. ایک تو وہ ان کو گناہ سے چھڑواتا تھا، دوسرا ان کے لیے برکت چاہتا تھا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر کہ یہاں پر ایک ابدی کاہن موجود ہے جو تمہارے لیے برکت چاہتا ہے. بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو دے یقی لیتا ہے، ابراہیم کے ذریعے سے دے یقی دی. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی نا بات کی کہ اس وقت ابراہیم کے بدن میں ہی ہے نا، وہ سب اس کے صلب میں ہی ہے. تو جب ابراہیم نے دے یقی دی تو اس کا مطلب ہے سارے لاویوں نے ملک صدق کو دے یقی دے دی. اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا، وہ اس وقت تک اپنے باپ کے صلب میں تھا. لاویوں کی بات ہو رہی ہے. بس اگر بنی لاوی کی کہانیت سے کاملیت حاصل ہوتی، کیونکہ اس کی ماتحتی میں امت کو شریعت ملی تھی، تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طور کا پیدا ہو اور ہارون کے طریقے کا نہ گنا جائے. اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے، کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلے میں شامل ہے
جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی، چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا، اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ اب اگر عبرانیوں کے خط کا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع بہتر طور پر سردار کاہن ہے، بہتر سردار کاہن ہے، تو اگلا سوال کر سکتا ہے نا، بھائی وہ تو لاویوں میں سے تھا ہی نہیں، اس کے پاس کہانت کہاں سے چلی گئی؟ ہے نا؟ بڑا لاجیکل سوال کہ خدا کا کلام تو صرف لاویوں کو کہانت دے رہا ہے، بنی ہارون کو کہانت دے رہا ہے، یسوع تو ان میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو بنی یہودا میں سے تھا، تو وہ کیسے کاہن ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا دے رہا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہانت بدل گئی۔ اور کیوں بدل گئی؟ اس لیے کہ پہلی کہانت جو تھی ہارون کے وسیلے سے جو تھی، وہ کسی کو کامل نہیں کر سکتی تھی۔ کسی نے گناہ کیا، جانور لے کر آ گیا کاہن کے پاس، اس نے قربان کر دیا، وہ ایک گناہ سے تو خلاصی مل گئی، لیکن دوسرے گناہ تو نہیں معاف ہوئے۔ تو شریعت بھی پرفیکٹ نہیں کر سکتی، شریعت بھی کامل نہیں کر سکتی، اور اس شریعت کے ماتحت جتنے کاہن ہیں وہ بھی کامل نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ کہانت کا بدلنا لازمی تھا، اور کہانت بدلے گی تو کہانت جس سسٹم کے تحت ہے وہ بھی بدلے گا۔ ٹھیک ہے؟ وہ اب نیڈ کریٹ کر رہا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ تو لاوی تھا ہی نہیں، وہ کیسے کاہن ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی بدل گئی کہانت، اب دیر از اے چینج آف پریسٹہڈ۔ ٹھیک ہے؟ پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی، کیونکہ اس کی ماتحتی میں امت کو شریعت ملی تھی، تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طور کا پیدا ہو اور ہارون کے طریقے کا نہ گنا؟ یعنی سوال ہو سکتا تھا نا، کیا ضرورت ہے کسی اور سردار کاہن کی؟ ہمارے پاس تو ہیں۔ اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا بھی ضرور ہے، کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلہ میں شامل ہے، جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی، چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا، اور اس فرقے کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ لیکن وہ کہانت تو ختم ہو گئی، میں نے کہا اب ہیکل ہی نہیں ہے تو کہانت کہاں ہوگی؟ وہ تو ختم ہو گیا سلسلہ۔ تو ایک دوسرے کاہن کی ضرورت تھی، اور ایک دوسرا کاہن آئے گا تو پھر وہ کاملیت کی طرف لے کر، وہ کامل کرنے والا کاہن ہوگا، اور جب کامل کرنے والا کاہن ہوگا وہ شریعت کا ماتحت نہیں ہو سکتا، اس کو اپنی اتھارٹی شریعت سے ڈیرائیو نہیں کرنی، اس کی اتھارٹی انہیرنٹ ہے، اس کی اتھارٹی اندر سے ہے اس کے، اور کس بات سے ہے؟ اس کی ابدیت کے وسیلے سے، چونکہ وہ خود ابدی ہے اس لیے وہ دوسروں کو بھی ابدیت میں داخل کر سکتا ہے۔ بنی لاوی میں، بنی ہارون میں یہ طاقت نہیں تھی، یہ پوٹینشل نہیں تھا کہ وہ کسی کو کامل کر سکے، نہ شریعت میں یہ پوٹینشل تھا کہ وہ کسی کو کامل کر سکیں، اس لیے ایک دوسری طرح کی کہانت کی ضرورت تھی، اور وہ کہانت کس کے طور کی کہانت ہے؟ وہ ملک صدق کے طور کی کہانت۔ ہارون کی کہانت آپ کو پرفیکٹ نہیں کر سکتی، شریعت آپ کو پرفیکٹ نہیں کر سکتی، تو وہ کہتا ہے جب کہانت بدل گئی تو پھر سسٹم بھی بدلنا پڑے، اور سسٹم کیا تھا؟ شریعت تھی، تو وہ بھی اب باقی نہیں رہی، اور اسی طرح سے وہ کہانت جو شریعت کے وسیلے سے تھی وہ بھی باقی نہیں رہی۔ اور جب ملک صدق کے مانند ایک اور ایسا سردار کائن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو، تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک قائم ہے۔ اب کوٹیشن آ گئی زبور 110 کی، اور زبور 110 مسیحائی زبور ہے، میسایانک سام ہے،
مسیح کے بارے میں ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہا خدا نے؟ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ تو عبرانیوں کے خط کا مصنف کہہ رہے ہیں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہودیوں سے مخاطب ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا، کلام کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے۔ پرانے عہد نامے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یسوع کی کہانت ملک صدق کے طور پر ابد تک رہنے والی کہانت ہے۔ غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکے۔ اچھا، جب عبرانیوں کا خط لکھا جا رہا ہے، ابھی شاید ہیکل تباہ نہیں ہوئی، یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم واپس چلتے ہیں اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف، واپس چلتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری مرضی ہے بھائی، ایک طرف ہارون کی کہانت ہے، دوسری طرف ملک صدق کی کہانت ہے۔ اس نے تمہیں پرفیکٹ نہیں بنانا، اس نے تمہیں کاملیت نہیں بخشنی، اس نے تمہیں کاملیت بخشنی ہے۔ اب خود سوچ لو ادھر جانا ہے یا ادھر ہی رہنا۔ ٹھیک ہے، وہ ان کو بیک سلائڈ کرنے سے روکنا چاہ رہا ہے، پراگندہ ہونے سے ان کو روکنا چاہ رہا ہے۔ اور چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا، کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے ہیں، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے اور اس سے پھرے گا نہیں کہ تو ابد تک کاہن ہے۔ اس نے کہا کہ ہارون کی کہانت کسی قسم کے ساتھ نہیں تھی، کسی اوتھ کے ساتھ نہیں تھی۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب کاہن بلیس کیا جاتا تھا، مسح کیا جاتا تھا، سیریمنی ہوتی تھی، کوئی سردار کاہن بنتا تھا، زبور 2 گایا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا، ایک سیریمنی ہوتی تھی، اس کو انسٹیٹ کیا جاتا تھا ایز چیف پریسٹ۔ لیکن کبھی چیف پریسٹ نے کوئی اوتھ نہیں لیا، کوئی قسم نہیں کھائی۔ لیکن جب یسوع کی کہانت سامنے آتی ہے تو وہ کہتا ہے خدا خود قسم کھا رہا ہے، خدا خود اوتھ لے رہا ہے۔ کیا اوتھ لے رہا ہے؟ کہ تو ابد تک کاہن ہے۔ خداوند نے قسم کھائی ہے اور اس سے پھرے گا نہیں کہ تو ابد تک کاہن۔ پھر زبور کا حوالہ ہے کہ تو ابد تک کاہن ہے، اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا۔ اچھا، پرانی کہانت میں کیوں قسم نہیں کھائی خدا نے؟ ہارون مرنے والے، وہ بچا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ نہیں بچا سکتے، وہ ٹھیک ہے ٹیمپریریلی آپ کو گناہ سے مخلصی دلا سکتے ہیں فرام اے پرٹیکولر سن، لیکن وہ آپ کو ابدیت میں داخل نہیں کر سکتے، وہ آپ کو پرفیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا گارنٹی نہیں دے رہا قسم کھا کے ان کی، لیکن جب وہ اپنے جی بالکل ایگزیکٹلی، ان کو تو اپنی قربانیاں چڑھانی پڑتی تھی اس سے پہلے کہ وہ امت کے لیے قربانیاں چڑھائیں۔ یہاں اب خدا کیوں گارنٹی دے رہا ہے قسم کھا کر؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ سردار کاہن جو ہے یہ کامل کر سکتا ہے، یہ کامل ہے اور دوسروں کو بھی کامل کر سکتا ہے، یہ ابدی ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی ابدیت میں داخل کر سکتا۔ سو ہی از اے بیٹر، وہ کہتا ہے کہ نہ صرف وہ بہتر سردار کاہن ہے بلکہ بہتر عہد کا ضامن بھی ہے، کیونکہ اس عہد میں پرفیکشن ہے، اس عہد میں ابدیت ہے۔ اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے، اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے۔ مجھے بات پہلے میں کر چکا ہوں کہ بہت ساروں کی ضرورت پڑتی تھی نا، کیونکہ انہوں نے مر جانا ہے تو کسی اور کو آنا ہے، پھر اوروں کو آنا ہے، پھر اوروں کو آنا ہے، اس لیے پورا ہجوم ہوتا تھا کاہنوں کا۔ سال میں صرف 15 دن، یسوع کے زمانے میں سال میں صرف 15 دن باری آتی تھی کسی ایک کاہن کی ہیکل میں خدمت سر انجام دینے۔ ہارون کے 2 بیٹے پہلے ہاں جی ختم ہو گئے، جی ایگزیکٹلی۔
تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یسوع کے زمانے میں صرف 15 دن کے لیے سال میں ایک کاہن کی ڈیوٹی آتی تھی. وہ آتے تھے اور وہ بھی ایک نہیں ہوتا تھا، بہت سارے ہوتے تھے ایک طریق میں. وہ آتے تھے 15 دن کے لیے خدمت کی، چلے گئے، پھر پورا سال چھٹی. اس کے بعد پھر جب اگلے سال باری آئے گی پھر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی بخور جلانے کی خدمت کے لیے قرعہ ڈالا جاتا تھا کہ بخور کون جلائے گا. زکریا کو دیکھا. زکریا کا جب نکلا تو اس کا تو واقعی قرعہ نکل آیا نا. زندگی میں کبھی ایک دفعہ کسی کاہن کو بخور جلانے کی خدمت میسر ہوتی، اتنے کاہن تھے. اور دیکھیں زکریا کے لیے تو وہ بالکل ہی مونیومنٹل قسم کا وہ ہو گیا کہ قرعہ بھی نکل آیا اور ادھر جبرائیل بھی پہنچ گیا اسی وقت. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے بہت تھے سردار، بہت تھے کاہن. کیوں بہت تھے؟ مر جانا، خود نہیں زندہ رہ سکتے، مر جانا ہے، اس لیے بہت سارے کاہن مقرر ہوئے. مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی کہانت لازوال. سو ٹیمپرری پرماننٹ. وہ ایک فار اے ٹائم پیریڈ خدا نے ایک ایسا سسٹم دیا کہ جس میں کاہن خدمت کر سکیں، خدا کی بھی، ہیکل کی بھی، اور خدا کے لوگوں کو بھی. اور ان کا کام کیا تھا کہ وہ اس عظیم سردار کاہن تک لوگوں کو پہنچا سکے. کیونکہ ہر دفعہ جب وہ قربانی کرتے تھے وہ کس کی طرف اشارہ ہوتا تھا؟ وہ یسوع کی موت کی طرف اشارہ ہوتا. تو ان کا کام کیا تھا کہ وہ بہتر سردار کاہن تک پہنچا دیں، بس پھر ان کی خدمت ختم ہو گئی. یوحنا نے کیا کہا؟ بس میرا کام ختم ہو گیا، اب ہے نا وہ آ گیا جو مجھ سے مقدم ٹھہرا، مجھ سے زیادہ زور آور ہے. اور یاد رکھیں یوحنا کاہن تھا، یہ بات بھولنی نہیں ہے. کاہن کا بیٹا ہے، ماں بھی ہارون کے خاندان میں سے. ٹھیک ہے. کاہن کا بیٹا ہے تو کاہن تو ہوگا. ہاں جی، دونوں طرف سے. وہ کہہ رہا ہے میرے بعد جو آیا ہے میں تو اس قابل نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں. وہ خود بھی بہتر ہے، جو عہد وہ لے کے آیا ہے وہ بھی بہتر ہے. اور وہی بات یہاں پر عبرانیوں کے خط کا مصنف کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی کہانت لازوال ہے. تو جو خود کامل ہے وہی کامل کر سکتا ہے نا. اس لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. یسوع جیزس از آل سفیشنٹ. ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہودی کہتے تھے نہیں ختنہ کرا لو. یسوع تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، ختنہ بھی کرانا ہے، شریعت پر عمل بھی کرنا ہے، ورنہ نجات نہیں ہے. آج بھی جیزس پلس بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں. جیزس از ناٹ انف، جیزس پلس ہونا چاہیے. تو وہ ابھی میں کلسیوں کے خط کا کر رہا ہوں ٹیمپل آف دا لارڈ میں، تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جیزس پلس نتھنگ از ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. جیزس از آل سفیشینٹ. اور وہی بات یہاں پر کر رہا ہے. اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کوئی کسر نہیں رہ جاتی، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. کاہن کا کام ہے شفاعت کرنا. تو وہ ہمارا بہتر سردار کاہن ہے جو پردہ میں اوپر ہے نا، جو اصل ہیکل ہے ادھر چلا گیا، خدا کی حضوری میں چلا گیا،
وہ بہتر سردار کائن ہے، ابدی سردار کائن ہے، لازوال سردار کائن ہے، اس لیے وہ ہمیں بھی کامل کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ شفاعت کرتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی سردار کائن ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمان سے بلند کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، زمینی کاہن نہ خود پاک ہو سکتا ہے، اس کو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے قربانی چڑھانے کی ضرورت تھی، اور بے ریا ہو، ہے نا۔ کائنوں کے بارے میں آپ پڑھ لیں پرانا عہد نامہ، کیا کیا کرتے تھے، بیمار، لولے، لنگڑے جانور سب، چلو جی چڑھائی جاؤ قربانی، ریاکار تھے۔ اور پھر اس کے بارے میں اور بے داغ ہو، جس میں خود کوئی گناہ نہ ہو اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو، اور ان سردار کائنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اس سے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ تو اس نے ایک ہی دفعہ قربانی دے دی، اس قربانی کا خون لے کر وہ ابدی ہیکل میں داخل ہو گیا، باپ کی حضوری میں چلا گیا۔ یوم کفارہ پر کیا ہوتا تھا؟ کاہن، سردار کاہن قربانی چڑھاتا تھا، پہلے اپنے لیے، اپنے خاندان کے گناہوں کے لیے، پھر امت کے گناہوں کے لیے، پھر وہ پیالہ ہاتھ میں پکڑ کے خون کا لرزتا ہوا، تھر تھراتا ہوا پاک ترین مکان میں جاتا تھا۔ سال میں ایک دفعہ، جی، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ، اور اگر خون ہاتھ میں نہیں ہوتا تو وہ تو بیچارہ وہیں پہ مر گیا ہوتا نا، وہ اس کے لیے تو اس کی جان اس خون میں تھی اس وقت۔ اور وہ جا کر جو عہد کا صندوق تھا اس کے چاروں طرف وہ چھڑکتا تھا وہ خون، اور خدا کے حضور کہتا تھا کہ یہ جو خون بہا دیا گیا ہے اس کے وسیلے سے تو اپنے لوگوں کے گناہ معاف کر، ہے نا۔ سالانہ آڈٹ ہوتا تھا نا ایک اس کی دور میں تو عہد کا صندوق نہیں تھا، جی، تو پھر بس ہیکل تو تھی نا، وہ ایک ایسوسیشن، لیکن خدا کی حضوری واقعتاً شاید پھر وہ بلڈ لے کر جانا، وہ بس ایک وہ اپنے، ہاں جی بالکل، وہ ایک رسم تو ان کو پوری کرنی ہوتی تھی۔ اچھا جی، پہلے اپنے لیے کرتا تھا، پھر دوسروں کے لیے کرتا تھا، اسی لیے اچھا، اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اس سے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ تو کیا ہوا، یسوع اپنے ہاتھ میں اپنا ہی خون لے کر اپنے باپ کے حضور میں داخل ہو گیا، اور اس نے ہمارے لیے معافی مانگ لی۔ اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا۔ پچھلے چیپٹر کے آخر میں اس نے ملک صدق کا ذکر کیا، اور پھر اگلے باب میں اس نے پورا ملک صدق کو ظاہر کر دیا۔ اب اس باب کے آخر میں اس نے عہد کا ذکر کر دیا اور قربانی کا ذکر کر دیا۔ اب اگلے باب میں وہ بتائے گا کہ یسوع جوئش ریلیجن سے، ان کی ساری رسومات سے کیسے بڑا ہے۔ آج تو ہم نے جو ڈیبیٹ ختم کی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یسوع بہتر طور کا سردار کاہن ہے، کیونکہ اس کی کہانت ہارون کی کہانت نہیں ہے، وہ ہارون کے نسب نامے میں نہیں آتا، وہ بنی یہودا میں سے تھا۔ اس کی کہانت ملک صدق کے طور پر ہے، اور ملک صدق کا ہم نے کہا نہ شروع ہے نہ آخر ہے، یسوع کی طرح، ہے نا، ازلی ہے، ابدی ہے۔ اس کا نام دیکھیں، ملک صدق ہے، راست بازی کا بادشاہ، سالم کا وہ بادشاہ ہے، صلح کا بادشاہ ہے۔ یہ ساری چیزیں یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور اس کو کس نے دیکی دی تھی؟ ابراہم نے۔ تو پوری کہانت پرانے عہد نامے کی کس کے سامنے جھک گئی؟ ملک صدق کے سامنے۔ اور اس نے کس کو برکت دی؟ ابراہم کو برکت دی، اور ابراہم کے وسیلے سے پھر اس کی پوری اولاد کو برکت دے دی۔
अच्छा, ये एक और जो अभी मेरे जहन में आ गई बात, यस्सु के बारे में हम कहते हैं वो काहिन है, वो नबी है और वो बादशाह है। 3 ऑफिसेज हैं ना यस्सु के। वो बादशाह भी है, वो काहिन भी है, वो नबी भी है। तो यहाँ पर हमें कौन नजर आ रहा है? बादशाह, मलकीसेदक है, सालिम का बादशाह है। फिर उसके बाद वो हमें काहिन के रूप में नजर आता है, और उसने अब्राहम को बरकत देते हुए उसके बारे में पेशगोई भी की थी। अगर आप 14वां बाब पढ़ें तो वो नबी के तौर पर भी हमें नजर आ रहा है। तो वही 3 ऑफिसेस जो यस्सु के हैं वही उसके। सर्वेंट सॉन्ग्स में तो बहुत डिटेल्स में हम जी डिस्कस कर जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और फिर उसने कहा कि चूंकि वो कहानत कमज़ोर थी, इंसानी थी, वो कामिल नहीं कर सकती थी, तो ज़रूर था कि एक अच्छी, उससे बेहतर कहानत आए, और वो मलकीसेदक की तौर पर की कहानत है। और मलकीसेदक यस्सु के मुशाबे था, कभी इसको उल्टा ना कहें ठीक है, मलकीसेदक यस्सु के मुशाबे, ठीक है। तो यस्सु बेहतर तरीक का सरदार काहिन है। ही इज अ बेटर प्रीस्ट, ही इज अ बेटर चीफ प्रीस्ट। अब तक जिंदा है, वो अब तक हमारी शिफात करेगा। तो ये काहिन का काम था। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बड़े ऑसम आर्गुमेंट्स एस्टैब्लिश करते हैं।